نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ فقال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن اکثر ما يدخل النار فقال الفم والفرج او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کا مڈ سے جہاں سے سٹارٹ کیا لیس البر ان تولوا وجوہکم الی آخر الآیت. تو اس آیت کو آیت البر کہتے ہیں. بر کہتے ہیں نیکی کو. اس سے پہلے اللہ نے ڈفرینٹ قوموں کے ہمیں سرکمسٹانسز بتا کے ان کے واقعات بتائے، اینڈ پھر لیس البر سے آیت بر کہ اب کون سے کام کرنے کے ہیں اینڈ کون سے کام ڈونٹ کرنے. احکامات جو اسلام کے آگے وہ سارے بیان ہوئے آج کی آیات میں. رمضان کے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کے احکامات. کتب علیکم القصاص کے معاملات. لیکن پہلی بات یہ سمجھے کہ ہر آیت، ہر حکم جہاں اللہ بیان فرما رہے ہیں اس کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. That's what I wanted to say. ہر حکم آپ دیکھیں بیان ہوتا ہے اور آگے اگلا لفظ ختم کہاں ہوتا ہے؟ تقوی کے اوپر. اس سے پہلے قصاص کے معاملات آ رہے ہیں. عذاب علیم کے اوپر یا تو ختم ہو رہی ہے بات، یا تقوی کے اوپر. حقاً علی المتقین، ہر بات تقوی کے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہمارے اپنے بینیفٹ کے لیے اللہ نے ہمیں احکامات بتائے کہ ہمیں آگے اوپر جو اس کا قرب پانے کا طریقہ ہے وہ ہمیں ان احکامات کو کرنے سے بیان ہو جائے. اسی لیے حدیث پاک میں کیا آیا؟ سب سے زیادہ میجورٹی آف جو لوگ ہوں گے وہ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ. پہلی چیز اللہ کا تقوی، ڈر، خوف. اینڈ سیکنڈ از حسن الخلق، اچھا اخلاق. سیکنڈ چیز جو فرمائی کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ پہلی چیز فرمائی الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں. تو انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا کہ یہ اسے اپنی کنٹرول میں رکھنا. من یضمن لہ الجنہ، کہ جو کوئی بھی ان دو چیزوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ جنت کا گارنٹیڈ حقدار ہو جاتا ہے. بہرحال جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ، پہلی چیز قبلے کے احکامات للہ المشرق والمغرب سے شروع ہو رہے ہیں اور تمام ان ساری بیانات میں. اسی لیے ہم نے آیت کیا پڑھی؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب. جب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے نا، اللہ کہاں ہے؟ انی قریب، وہ تو یہیں کہیں ہے، بالکل آس پاس یہی موجود ہے. اللہ کی ذات حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے. اسے کسی سمت کی یا کسی ڈائریکشن کی کوئی محتاجی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کو پانا ہے تو آپ نے اس ڈائریکشن پہ جانا ہے تو ہی اللہ کو ملے گا. نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. کیا فرمایا؟ اذا سألک، جب یہ لوگ آپ سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو آگے یہ نہیں کہا کل ان سے کہہ دیں فإنی قریب. نہیں، پہلے بات ہو رہی ہے جب یہ پوچھ رہے ہیں اللہ کہاں ہے، فإنی قریب، اللہ نے خود اپنا ایڈریس کیا، میں تو یہیں موجود ہوں، مجھے پکارو. تو جو ڈائریکشن ہے یہ اللہ اس ڈائریکشن کا کسی بھی فارم میں محتاجی اللہ کو نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہے. اس کی ذات جو ہے وہ وراء الورا، ثم وراء الورا، اس سے بہت ہی بلند ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں، ہم اس کے محتاج ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اچھا اب تم نے احکامات یہ سارے کرو گے، مجھ تک پہنچو گے، مگر پہنچنے کے وجہ کیا ہوگی؟ کیوں کرو گے؟ کیوں ہم دن بھر بھوکے رہ رہے ہیں؟ اللہ کو کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے؟ رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو قرآن نازل ہوا، پوری شریعت سٹارٹ اس مہینے میں ہوئی. اور
مقصد کیا ہے احکامات کا کہ دن میں روزے رکھنے ہیں، رات میں تراویح پڑھنے ہیں، اور دوسرے معاملات جو بھی آج ہم نے سورہ بقرہ میں سنے، قصاص کے معاملات، شادی کے، طلاق کے، نکاح کے، جتنے بھی معاملات آج ہم نے سنے ہیں تلاوت ان کی، ان سب کا اصل مقصد کیا تھا اینڈ میں کہ اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقوی اختیار کرنے کی ایزی سرکمسٹانسز میں سمجھیں کہ ایک گھوڑا ہوتا ہے نا، ہارس ہوتا ہے نا، اسے ٹرین کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی جو پروفیشنل ہارس رکھنے والے لوگ ہیں، سٹیبلز میں آپ جائیں کسی سے پوچھیں کہ اسے ٹرین، ایک جنگلی ہارس جب آتا ہے اس کو ٹرین کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو اس کا اونر ہوتا ہے، جو اس کا ٹرینر ہوتا ہے، جو اس کا مالک ہوتا ہے، وہ پہلی چیز اس کے اوپر ویٹ ذرا زیادہ رکھتا ہے، اس کے اوپر بوجھ اس کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ اس کو اوور لوڈ کرتا ہے، اس کو پھر کھانے کا نہیں دیتا۔ دوسری چیز کیا کرتا ہے؟ اسے کھانے کا نہیں دیتا، کم دیتا ہے، یعنی جو اس کی خوراک ایک مقدار متعین ہے اس سے کم اسے فوڈ انٹیک دیتا ہے۔ سلولی اینڈ گریجولی وہ گھوڑا ٹرین ہونا شروع ہوتا ہے اس طریقہ کار پہ، اینڈ ٹرین ہوتے 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 وہ بالکل اپنے مالک کا بالکل فیتھفل ایک جانور بن جاتا ہے۔ ایسا فیتھفل کہ ایسا کوئی دوسرا جانور اللہ نے کسی کی تعریف قرآن میں اس طرح سے شاید ہمارے نظر سے نہیں گزری۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا الی آخر سورہ، پوری سورت اللہ نے اتار دی اس گھوڑے کی جو اس کی کوالٹیز ہیں وہ بیان کرتے ہوئے۔ تو اس کو طریقے کا کار یہی ہے کہ کھانا کم دے کے اور اس سے ہارڈ ورک کرایا جائے تو یہ ٹرین ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سبحانہ و تعالی اس کی حکمت دیکھے، اس نے ہمیں آج یہ رمضان کا جو مہینہ عطا فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ کو ہمارے بھوکے کھانے پینے کی چھوڑنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا ان اٹ سیلف، مگر وہ ہمیں جان بوجھ کے ٹرین کرنے کا طریقہ دیا اللہ نے۔ رات کو تراویح پڑھیں، پوری رات اللہ نے ہمیں بوجھ ڈالا، پھر ہمیں فوڈ انٹیک پورا دن کچھ کھا پی نہیں سکتے وہ کم کیا، تو آٹومیٹکلی گریجولی اس سے ٹریننگ کا جو ایک سٹیئر ہے ہم اس لیڈر کے اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر ہم سب بھول بھال کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آئی ول جسٹ کنکلوڈ اٹ آن دس، ایک تھیوری ہے آج کل، آپ دیکھیں سائنٹیفک ریولوشن ہو رہی ہے، اتنی زیادہ پیک پہ ہے، ہر چیز کے اندر اتنی زیادہ ریسرچ اور سائنس اور وہ ہوئی ہے۔ کوئی بھی پرٹیکولر فیلڈ اٹھا لیں، ایک نارمل ٹینس پلیئر ہے یا ایک کوک ہے، کوئی شیف ہے یا کوئی بال پلیئر ہے، کوئی بھی ہے، اس کی انہوں نے لائفز کو اسٹڈی کیا ریسرچرز نے، ہر ڈفرینٹ فیلڈ سے لوگوں کو لیا، کوئی شیف کو لیا، کسی ٹینس پلیئر کو لیا، کسی کرکٹ پلیئر، ہاکی پلیئر، فٹ بال پلیئر، یا کوئی اپنی لائن میں کوئی بزنس مین، انٹرپرینور، ہر کسی قسم کی فیلڈ سے انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر بندہ اس کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں، اپنی لائن میں ایکسیل کر سکتا ہے۔ اٹ ریکوائرز 10,000 آورز ایٹ لیسٹ اس پرٹیکولر لائن پہ۔ الٹیمیٹ جو سکسیس کا معیار ہائر وہ اچیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ورک 10,000 آورز ایٹ لیسٹ۔ جب 10,000 آورز بندہ کسی بھی پرٹیکولر لائن پہ چل کے آگے تک پہنچتا ہے تو وہ اس لائن میں آٹومیٹکلی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آج اس موقع کی مناسبت سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک لاسٹ چیز بھول گیا، اس صورت کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے لاسٹ رکوع جب بیان فرمایا، قاری صاحب نے بیان پڑھا آمن الرسول بما انزل سے لے کر آخر الرکوع، یہ آخری دو آیتوں کے بارے میں اتنا کمال ہے، لا یکلف اللہ نفسا سے لے کر اس جو آخری دو آیتیں ہیں، للہ ما فی السماوات سے شروع ہوتا ہے، لیکن آمن الرسول سے اور لا یکلف اللہ الا آخری دو آیتیں جو ہیں ان کے بارے میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا میرے بندے میں ایسے بندے کے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے جو رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیتیں نہیں پڑھ لے، یا صبح اٹھ کے دو آیتیں نہیں پڑھ لے۔ ان کے اندر ایسی پاور اینڈ باؤنٹیز اللہ نے رکھی ہے کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔